اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسطوں میں ہم بات کر رہے تھے جنگ بدر کے بارے میں اور کیسے بدر کے موقع پہ حالات جو ہے درپیش ہو رہے تھے۔ تو ہم آج بات کرتے ہیں حالات کی اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر روا دوا رہیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جہاں بھی جانے کو کہیں گے، ہم راستے والوں سے لڑتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگو مجھے مشورہ دو۔ مقصد انصار تھا اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہم قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں لڑنے میں جوان مرد ہیں اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلے، اللہ برکت دے۔
ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے بر کے غماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی قریش کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور چند پہاڑی مور سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور بدر کے قریب نزول فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی پیش آئے، جیسے جاسوسی کے لیے نکلے اور قریش کے کچھ لوگ بھی ان کے ہاتھ آ گئے جن سے بھی انہوں نے معلومات حاصل کی، اور اسی رات ایک بارش اللہ نے نازل فرمائی جو مشرکین پر موصلہ دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر ایک صحابی نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کی اور وہاں پہ کچھ صحابیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا
اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ اب اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف، اور اس کے علاوہ بھی ہم مزید ڈیٹیل بدر کے بارے میں اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔